کون ہو تم پپ، پلیز مجھے جانے دو میرے سلطان کے پاس۔ وہ جو کب سے اسے نہانے میں مصروف تھا، ہر ہوش میں آتے ہی روتے ہوئے بولی تھی، پیاری پری رونا نہیں، اور سلطان کو بھول جو اب تک تو وہ مر گیا ہوگا سالہ، بس ساکم کو یاد رکھو۔ وہ دیوانہ وار اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا بولا تھا، جھوٹ بولتے تم، میرے سلطان کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی ملکہ زندہ ہے، وہ اپنی ملکہ کو نہیں چھوڑ کے جا سکتے۔ سنا تم نے، تم جو بھی ہو یوں مجھے میرے سلطان سے دور نہیں کر سکتے۔ وہ روتے ہوئے چلائی تھی، پورا وجود بری طرح سے لرزنے لگا تھا، بس خبر تھا جو اب سلطان کا نام بھی اپنی زبان پر لایا تو مار دیا ہے میں نے اسے۔ یقین نہیں آتا نا، تو یہ دیکھو۔ وہ تیز سے چلاتا ایک ویڈیو اس کے سامنے کر گیا جس میں ایک ٹرک سلطان کی گاڑی کو کچلتا نکل گیا تھا۔ حرم کے نظریں اور دل ساکت ہوا تھا۔ نہیں، سلطان کب کباتے لبوں سے بامشکل برآمد ہوا، دوسرے ہی پل وہ حواس کو تھی، زمین بوس ہوئی تھی۔ حاکم کی جائیں پابندی سے بر پر ڈالتے ڈاکٹر کو بلوانے کے لیے چلایا تھا۔ کچھ ہی پلوں میں ڈاکٹرز کی فوج جمع تھی۔ حرم کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ وہ اپنے اور اپنے سلطان کی نشانی بھی کھو بیٹھی تھی، اور پھر اتنی دچکوں نے سلطان کی ملکہ کو زندہ لاش بنا دیا۔ حاکم اسے قید کر کے بھی اسے پا نہ سکا تھا۔ وہ اچھے سے اچھا ڈاکٹر لے کر آتا، حرم کے لیے پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ دوسری جانب شاہوز پر بھی وحشت اور قیامت کے سیاہ بادل منڈلانے لگے تھے۔ ابراہیم کالبی کو اسکندر شاہ سے خطرہ محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ اسکندر شاہ بھرپور کوشش کر رہا تھا اپنا سب کچھ واپس لینے کے لیے۔ یقیناً بہت جلد وہ اپنا حق ابراہیم کالبی سے لے بھی لیتا، اور یہی ڈر اسے دن رات غلط کرنے پر اکسانے لگا تھا۔ فکر ہی نہ کر ابراہیم، تم اپنا آدمی نے، تیرا کام ہو جائے گا آج شام میں۔ وہ ویسے میں نے دیکھا اسکندر شاہ کی بیوی بڑی خوبصورت اور کمینگی سے ملتا ابراہیم کاظمی کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ حیران مت ہو، دیکھا تو اسے اسکندر شاہ کے ساتھ مال میں بڑی کمال چیز ہے سالی۔ اپنا دل بٹھا سے اٹک گیا تھا، اس کے سنہرے آنکھوں میں آب لگ گیا تو اس کا بھی دیدار ہو جائے گا۔ حفصہ جو ملازمہ کے ساتھ کھانے پینے کا سامان لیے آئی تھی، اندر جا برہان کی بات سنتی وہ پرتحت خوف زدہ ہوتی کپ کپائی تھی۔ اس کا شوہر اس قدر گر سکتا تھا، اسے امید نہیں تھی۔ آنکھوں میں نمی بڑھنے لگی تھی، لب پرتحت سے بینتے ملازمہ کو واپسی کا اشارہ کرتے مرمر قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ کمرے میں آتی وہ پر ٹول دی۔ کچھ دن پہلے اس نے ابراہیم کاظمی کو سامنے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے ابراہیم کاظمی نے اسے مارتے ہوئے اس سے فون بھی چھین لیا تھا اور گھر کے سارے فون کٹوا دیے تھے تاکہ وہ ان سے رابطہ تک نہ کر سکے۔ لمس کا رو رو کا برا حال تھا، پر ابراہیم کاظمی کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ حفصہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ ماں باپ نے بہت دھوم دھام سے اس کی شادی اپنے دوست کے بیٹے شہیر سے کی تھی جو فوج میں میجر تھا۔ حفصہ بہت خوش تھی۔ شہیر جیسے ہم سفر کو پاکر جس کے سیاہ کتھائی آنکھوں میں حفصہ کا جہاں بات ہے، جس کے سیاہ چمک بال اس کے دودھیا رنگت پر یوں لگتے جیسے گٹاؤں میں چھپا چاند۔ سیاہ بڑی بڑی بیٹ جو اس کی سفید رنگت پر انتہائی خوبصورت لگتی تھی۔ 6 فٹ سے نکل کر قد کثرتی وجود، مغرور کھڑی ناکہ نابی قدرتی سرح لب حفصہ رشک کرتی تھی اپنی اتنی خوبصورت قسمت پر۔ شاید ان کا ساتھ زیادہ نہ لکھا تھا۔ شادی کے 6 ماہ بعد وہ خوبصورت سا شہزادہ گیا تو پیروں پر چل کر پر آیا تابوت میں 4 کندھوں پر۔ وہ ایک مشن کے دوران شہید ہوتا حفصہ کو بھی زندہ درگور کر گیا۔ وہ پاگلوں سے ہو گئی تھی، درد و غم سے نڈھال۔ وہ سارا دن روتے رہتے، پھر ایک دن اسے علم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ایک پل خوشی ہوتے ہوئے داڑے مار مار کر روتی، اس کے بابا کو حفصہ کے غم نے نڈھال سا کر دیا تھا۔ یوں ہی بالکل سی دن گزرنے لگے۔ حفصہ نے اپنے بابا کے کہنے پر آفس جوائن کر لیا تاکہ اس کا دھیان بڑھ جائے۔ تبھی ابراہیم کاظمی، جس نے کچھ ہی دیر پہلے کمپنی جوائن کی تو اس کا رجحان حفصہ کی جانب بڑھنے لگا، کیونکہ وہ اکلوتی اولاد کے ساتھ اتنی بڑی کمپنی کی اکلوتی وارث تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ عابد علی کے نظر میں اچھا بننے لگا۔ وہ ہر حال میں خود کو پرفیکٹ اور اچھا ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرتا۔ عابد علی بھی اس سے امپریس ہوئے بنا نہ رہ سکے، تبھی خود ہی اس سے بات کرتے ہوئے ابراہیم کاظمی کو گھر داماد بنانے کا فیصلہ کر گئے۔ ابراہیم کاظمی کی تو جیسے دلی مراد بڑھ گئی تھی۔ اسے کیا چاہیے تھا؟ خوبصورت بیوی، گھر، گاڑی، بزنس، سب کچھ بنا بنایا مل رہا تھا۔ وہ حفصہ کے بچے کو نام دینے کو بھی راضی تھا۔ حفصہ نے بہت بار بلا مچایا اس بات پر کہ اسے شادی نہیں کرنی اب، پر باپ کی تکلیف پر گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ وقت پر لگا کرنے لگا تھا اور حفصہ نے ایک خوبصورت سی سیاہ کتھائی آنکھوں والی ایک پری کو جنم دیا تھا جو بالکل اپنے باپ جیسی تھی۔ وہی آنکھیں، وہی انابل لب، وہی چہرے کے اندر کچھ بس ناک حفصہ جیسی تھی، جسے دیکھ وہ ایک بار پھر سے جی بھر کر روئی تھی۔ حفصہ، میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے بیٹی چاہیے پہلے، اور میں اس کا نام لمس رکھوں گا۔
دور کہیں وقت کی گرد میں اڑتے شہ کے الفاظ اس کے سماعت میں گونجے تھے۔ وہ اس چھوٹے سے وجود کو سینے میں چھپائے روئی تھی۔ آپ کی دعائیں قبول ہوئی، شہری خدا نے ہمیں بیٹی دی، پر آپ کہاں کھو گئے مجھ سے؟ میں کیسے جیوں آپ کے بنا، کیسے جیوں؟ درد ہی درد تھا، یوں اس بڑے کا نام اس کے باپ کے خواہش کے مطابق حفظہ نے لمس شہید رکھا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک اور قیامت ساور تھی۔ عابد علی نے حفصہ کا نکاح ابراہیم کالمی سے طے کر دیا اور لاکھ جڑ پٹانے پر بھی اس کی ایک نہ سنی کی اور نکاح کر دیا گیا۔ اور کچھ عرصے تک عابد علی نے حفصہ ابراہیم کالمی کے ساتھ ننھی سی لمس کو لندن بھیج دیا۔ تقریباً 5 سال بعد وہ پاکستان آئے، جب انہیں عابد علی کے ہسپتال ہونے کی خبر دی گئی۔ انہیں شدید ہارٹ اٹیک آیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے۔ حفصہ کے پہنچتے وہ ایک نظر اپنی بیٹی کو تکتے وہیں دم توڑ گئے۔ اس عرصے میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ ابراہیم کالمی اچھا اور اچھا باپ ثابت ہوا تھا، لمس کو اپنا نام دیا اور حفصہ کو تاکید کہ لمس یا دنیا کو یہ بات کبھی پتہ نہ چلے کہ وہ اس کا باپ نہیں۔ پر آج کل جو انہوں نے ابراہیم کالمی کا جو روپ دیکھا تھا وہ تو کوئی اور ہی تھا۔ اسے آج پھر سے شہید شدیدوں سے یاد آیا تھا، جو وطن پر قربان ہوتا اسے اور اپنی بیٹی کو اس ظالم دنیا میں تنہا چھوڑ گیا تھا۔ بہت مشکل سے حرم کے ترلے منتیں کرنے کے بعد اسے مائمہ کے روم میں آنے کی اجازت ملی تھی۔ وہ پورتی سے اس کے روم کی جانا بڑا تھا کہ کہیں تو کوئی اور دشمن ہی نہ اس معصوم پر پابندی لگا دے۔ وہ تیزی سے مائمہ کا روم کھولتا، اندر طالبہ تھا۔ شکر تھا جو اس بروسلی کی ماں نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا، پر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ باتھ روم سے آتی آواز پر یقیناً اس پاگل ویمپ نے سب سنگار اتار دیا تھا، پر کوئی بات نہیں، کل کا دن تو اسی کا تھا، آج وہ اپنی مرضی کر لے جتنی کرنی ہے۔ وہ فراز دل سے سوچتا مسکراتا تھا، بکلی کی آواز سے واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ نازک جان باہر نکلی تھی، جو بس دیکھنے میں ہی نازک لگتی تھی۔ کوئی ایان ملک سے پوچھا، جس کے دل کا وہ پاگل چڑیل سارا لہو نچوڑ کر پی گئی تھی، پر اب ہر سو مسرتیں ہی مسرتیں تھی، کیونکہ وہ اس کی تھی ازل تابہ تک۔ بس اس کے دل پر، اس کے روح پر، اس وجود پر بس اس کا ہی تو حق تھا۔ دل ڈل گولڈن سی نائٹی ٹاپ پہنے وہ بلیک کیپری میں بالوں کو ٹاول میں قید کیے ایان ملک کو اپنے بیڈ پر دیکھ کر بنا ریاکٹ کے اپنے سرخ ہوتی نظریں چراتے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایان ملک دل کو دھچکا لگا تھا، اپنی پاگل پر کی آنکھوں میں نمی اور درد کی سوئیاں دیکھ وہ ایک جسم میں اس تک پہنچا تھا۔ ایک جھٹکے میں اسے اپنی جانب کھینچا اپنی باہوں میں بڑھ گیا۔ وہ بوڑھی طرح سے ڈربٹائی سے سے دور کرنے کی، پر وہ مائل نہیں تھا۔ اسے خود سے دور کرنے کے لیے کافی دیر چڑپڑانے کے بعد تھا، کہا کہ اس کے کالر کو مٹھیوں میں دبوچے رو دی۔ وہ ترک اسے اپنے گفٹ سے آزادی دے گیا، کیونکہ اس کے مطابق وہ اس کے قریب آنے پر رو رہی تھی۔ مونا کو لگا جیسے اس کے وجود سے ایان ملک دور نہیں ہوا، بلکہ کوئی بے دردی سے اس کے وجود سے جان کھینچ گیا ہے۔ ایان مترر کو اس کا کالر دبوچتے اسے اپنی جانب کھینچ کی۔ ایان ملک بوکھلایا تھا اس افراد کو، بوڑھے ہو تم، بہت بوڑھے ہو تم۔ وہ اس کے سینے پر منہ کے برساتے روتے ہوئے غم سے چلائی تھی۔ اب کیا کیا مجھ معصوم نے میری نئی نئی منقوہ جانیاں؟ وہ معصوم سا منہ بناتے بولا تھا، جیسے اس سا معصوم کو اس دنیا میں ہو ہی نہ۔ تمہاری ہمت کیسے مجھے اگنور کرے گی؟ بتاؤ کیسی ہمت ہو تمہاری؟ وہ جو کافی دن سے اندر ہی اندر گھٹی تھی، اسے سامنے پا کر پھٹ پڑی۔ وہ ہونک سا منہ کھولے سے دیکھ کیا بھلا یہ کب ہوا تھا کہ ایان ملک کی اگنورنس سے مائمہ مجید کو کیوں کا فرق پڑنے لگا تھا؟ بھلا تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ ایان؟ بولو کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا ایان ملک؟ پھر بھی مجھے تکلیف دی۔ وہ آنسو بہاتی پاگل دیوانے سے ہولتی ایان ملک کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا یا نظر کا کوئی دکھا۔ مائمہ مجید کی آنکھوں میں اپنے محبت کے جگنوں ٹمٹماتے دیکھ یقین کرنا کہاں ممکن تھا۔ محبت ہو گئی ہے کیا ایان ملک؟ وہ نرمی سے اس کے چہرہ اپنے ہاتھوں میں بڑھتے مدھم آواز میں ربط کر گیا۔ وہ اس کی جان لیواز سوال پر آنکھیں میچ گئی، زبان پر جیسے بارش سے آوری تھی۔ مائمہ خاموش مت ہو جا میری جان، جواب چاہیے، کتنا تڑپانا ہے مجھے؟ وہ بے صبر ہوا تھا، لہجے سے جھلکتی عذیبہ مونا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ مائمہ خاموش مت ہو جا میری جان، جواب چاہیے، کتنا تڑپانا ہے مجھے؟ وہ بے صبر ہوا تھا، لہجے سے جھلکتی اذیت پر مونا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ ایان نے اس کے شرٹ کی مٹھی میں دبوچے اسے مدھم آواز میں پکارتے اپنی دکھتی آنکھوں کو میچ گئی۔ ایان ملک نم سا مسکراتا اس کے سبز جھیل سی آنکھوں پر جھکتا اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کرتا ان جھیل سے نینو کے ساری نمی اپنے لبوں پر سمیٹ گیا۔ مونا کا دل جیسے پسلیاں دوڑ کر بڑھانے کو مشغول تھا۔ اس کا دل دہکتا لمس محسوس کرتے مونا کے وجود میں سنسی سی پھیلا گئی تھی۔ میری زندگی کی دعا ہے آپ، مائمہ ایان ملک نے ہر دعا میں آپ کو مانگا، آپ کی
پرستش کی ہے اس دل نے، وہ مدم سرگوشی میں اس پڑی وش کی اسمات میں دل فریب پھول بکھیرتے اسے اپنے باس میں کرنے لگا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے آیان، اس کے کالر کو اپنی مٹھی میں دبوچے لرزی آواز میں بولی تھی، وہ جو کسی چیز سے نہیں ڈرتی تھی، ایک محبت نامی بلا سے شدید ڈر گئی تھی۔ ایک بار یقین تو کر کے دیکھو میرے سکون، میں ہر ڈر خوف میں خود میں سمیل لوں گا جانا۔ اس کے پیشانے پر لب رکھتا محبت الفت سے گویا ہوا تھا، جہاں اس کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا۔ کاش تم پہلے اس دل کو بات جاتے آیان، تو یوں ہر سارے میرے حصے میں نہ آتے۔ وہ اس کے مقابل آتی ہذیان تھی، انداز میں بولتی آیان ملک کا دل زم زم کر کے تھی، یہ محبت اچھی نہیں آیان، بالکل بھی اچھی نہیں۔ وہ بیکی ہوئی اس کی گردن پر چہرہ چھپائے نم آواز میں بولی تھی، یہ پر میرے لیے تو محبت آپ ہے ماما آیان ملک، اور باؤ تھا کہ محبت مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ اس کی تھوڑی پر اپنے لب رکھتا مجنوبانہ سے گوشے میں بولا تھا، اس کا دہکتا لمس محسوس کرتے سرخ گلال ہوتی اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، پر وہ ساحل اب دوری پر مال کہاں نظر آیا تھا۔ وہ ساتھی سے اس کی شاہ گلاب سے کمر کے گرد اپنا ہاتھ ساتھ کیا اسے مزید قریب کرتا، اس کے نم بالوں میں چہرہ چھپا گیا، جن کی ٹھنڈی میٹھی مہک اپنی سانسوں میں بسائے وہ مدہوش ہونے لگا تھا۔ مائمہ کی جان بنی جب اس آیان ملک کے سلگتے لبوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس ہوا تھا، وہ ظالم اسے کسی آبیل کی کسی بیل کی مانند لپٹا اپنے استحقاق جتاتا دیوانہ وار اسے اپنے لب سے مہکانے لگا۔ مائمہ کو اپنے پورے وجود میں سنسنی خیز لہریں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آیان پر پلیز یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بری طرح سے مزاحمت کرتی اسے خود سے بڑی دھکیلتی کپکپاتی آواز میں بولی تھی۔ آیان ملک جو کہ مدہوش ہے، اس کا کالر بون پر جھکا اپنی تشنہ لب کو سراب کرنے میں مگن تھا۔ مائمہ کے سوال پر لب دلکشی سے مسکرائے تھے، بچی تو نہیں اب، جو سمن حصہ کی رات کے پر ایک شوہر اپنی بیوی کے پہلو سے لپٹے کیا کر سکتا ہے؟ وہ اس کی کمر کے بیچوں ہم پر اپنی انگلیاں چلاتا بولا تھا۔ مائمہ کی جان پر بنی تھی، اگر کبھی بھی آپ کو جاننا ہے تو بتا دیتا ہوں، آپ کو محبت کا پارٹ پڑھتے ہوئے اپنا حق وصول کر رہا ہوں۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں انگلیاں الجھا اس کے سر کو ہم دیتا، اس کے شارک پر سے تمڈاتا مائمہ کو مچلنے پر مجبور کر کے وہ سبز نینوں والی گڑی اس کے جانے والے لمس پر کرتے پرندے کی ماں بھڑ تھی۔ پلیز آیان، تم ایسے تو نہیں تھے؟ اس کی بے باکی سے نہ ڈھالتی بہت مشکل بول تھی۔ آیان ملک کے لب مسکرائے تھے اس کی بات پر، پہلے اتنا حق کہاں حصہ آیا تھا آیان ملک کے میرے سکون۔ اس کے چہرہ مزید اپنے قریب کرتا مجنونانہ نظر سے اس کی ایک نگوش کو نہاتے گمبھیرتا سے گویا ہوا تھا۔ ڈل گولڈن شائنی سی ٹاپ میں وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی، دودھیائے رنگ میں گلا اس کی قربت کا گلال اسے بے حد حسین بنا رہا تھا۔ اس پر چھوٹی سی پیشانی پر بکھری میرون بالوں کے نم لٹے، سبز جھیل سی آنکھوں میں بکھرا گلال، گنہری پلکوں کی لرزی جالر، چھوٹی سی ناک بھی کچھ سرخ ہو رہی تھی، اور وہ ان کاتل لبوں کا گلدار پان تو دیکھنے میں ہی محسوس ہو رہا تھا۔ آیان ملک کا دل ان پنکھڑیوں کی دل فریب لرزش پر اٹکا تھا۔ وہ ہاتھ بہاتا اس کے بہکاتے ہم کو انگوٹھے سے سہلاتے مزید اسے قریب کرتا اس پر جھکا تھا۔ مائمہ کی جان اٹکی اس کی نظروں کا تعاقب اور خود پر بڑھتا جھکاؤ دیکھ کر۔ نو آیان پاپا پلیز نہیں، وہ مزاحمت کرتی کپکپاتی آواز میں اسے بات کرنے میں ہلکان ہو، پر وہ سن کب رہا تھا، تبھی اس کے سارے الفاظ اس میں قید کرتے پوری شدت سے اس کی نازش کی مزاحمت پر حاوی ہوا تھا۔ اس افتابہ مائمہ کے وجود کو جیسے برقی جھٹکا لگا تھا، آنکھیں پھٹ پڑی تھی، دھڑکنیں ڈوب کر ابھری تھی۔ آیان ملک کو لگا جیسے دشت میں سفر کرتے وہ کسی ٹھنڈے میٹھے کنویں کے در پر آ رکا ہے۔ وہ اپنی ہر تشنگی کو سراب کر لینا چاہتا تھا، تبھی بے صبر سا ہوتا جنونی انداز میں اس پریوش کی سانسوں کے ہر آب شفاف سے لمس کو چراتے اس کی پشت پر اپنی گرفت مزید سخت کر جیسے اسے خود میں سما لینا چاہتا تھا۔ مائمہ اپنے پہل میں اٹھے شور سے گھبراتی آنکھیں موند گئی تھی، مزاحمت ترک کرتے خود کو اس دیوانے کے سپرد کر دیا تھا۔ اس کی مزاحمت نہ پاتے وہ مزید شیر ہوتا، دو قدم پیچھے کو چلتا، کچھ پل کو اپنی گرفت سے آزادی دیتے اسے بر پر دھکیلتا، خود بھی اس پر سایہ فکن ہوتا، بنا اسے سانس لینے کی مہلت دیے اس پر پھر سے جھکتا، اس نازک جان کی سانسوں کو ایک بار پھر سے اپنی قیدی بنا گیا تھا۔ وہ تڑپ کر بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچی مرنے کو ہوئی تھی، پورا وجود لرزا جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ بڑے بڑے طوفانوں سے نہ گھبرانے والی مائمہ مجید آیان ملک کے جذبات کے طوفانوں سے بری طرح سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ جو اس کی جان کا چمٹا آج اسے آزادی دینے پر مال ہی نہ تھا۔
मुन्ना आप ही बचाइए प्लीज़। मायमा भी उसे छेड़ती हंसी जब रेहान मलिक उसे ज़बरदस्ती उठाए रूम में ले जा रहा था और उसने मुन्ना को देख बचाने की दुहाई दी थी। सितारा की हंसी को एकदम ब्रेक लगी थी। और तुम क्यों हंसती हो माम प्लीज़, मुझे रूम में नहीं जाना वरना आपका बेटा आज मुझे खा जाएगा। सितारा हिज़ के हंसने पर उसे भी ठंडा करती बरसकून हो जिस पर आपकी बार वो गुलाल होती सर झुका कर कपकपाई थी। उस रात चांद की शिद्दत याद करती जिस पर आप भी वो सब हंसी थी। मैं हर माम को बताती हूँ आप सब का मुझे तंग कर ही हैं। वो अपना गाउन उठाए बाहर की जाने बड़ी थी। इस पर एक बार फिर से उनका कहका गूंजा था माजी सिकंदर साहिल बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, ना ठीक से कुछ खाता था ना बात करता था। कॉलेज से आते ही सारा सारा दिन पियानो हाल में घुसा रहता। हाला नूर बेहद परेशानी से बोली थी। सिकंदर शाह ने ज़िर से आंखें मीची थी। वो जानते थे उनका बेटा कुछ बोलता नहीं पर वो अब सब समझने लगा था। वो लम्स को बहुत शिद्दत से याद करता था पर अब उससे मिलने की ज़िद नहीं करता था। खाना खाया उसने। वो चिकित्सा से दरियाफ्त करने लगे जिस पर वो नफ़ी में सहला गई। तुम खाना लगाओ मैं उसे लेकर आता हूँ, परेशान मत हुआ करो मेरी ज़िंदगी। तुम तो सिकंदर शाह की ताकत में जान, तुम्हारी इन सुनहरी आंखों में उदासी अच्छी नहीं लगती। उसकी सुनहरी आंखों पर लपकते बोला था जिस पर वो मुस्कुरा दी। उन्हें बाहर हलचल से महसूस हुई थी। हाला नूर घबराई थी। सिकंदर शाह भी कुछ मुतफक्कर हुए थे। तभी चौकीदार को मारते जाबरहान और उसके कुछ गुंडे अंदर घुसे आए थे। हाला घबराते सिकंदर शाह के पीछे छुपी थी। कौन हो तुम लोग और ऐसे क्यों घुसे चले आए? सिकंदर शाह ने माथे पर बर डाले तुर्शी से दर्द किया था। दिलबा जान हान कमीनगी से हंसा गर्दन को हमले था। सिकंदर शाह के पीछे छुपी हाला नूर को देखने लगा जिसे देख सिकंदर शाह की आंखों में खून उतराया था। घटिया इंसान, हाँ बता जो मेरी बीवी की जान आंख उठा कर भी देखा तो जान ले लूँगा। वो गुस्से से पागल हो चला था। दिलबा जाबरहान ने गाने निकालते सिकंदर शाह के कंधे पर फायर किया था। नूर ने एक झटका खाया था और खून के छींटे हालांकि पूरा चेहरा भर के वो कराहते जमीन बोस हुआ था। हालांकि तो जैसे जान निकल गई थी। अंदर में चलाते सिकंदर शाह का खून निकल कर एक पागल सी होती उस पर अपना दुपट्टा रखती। उन लोग की कोशिश करने लगी जाओ यहाँ से। वो तकलीफ से निढाल होते उसे जाने का कहने लगे नहीं मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। सिकंदर ये क्या हो गया? आपका बहुत खून निकल रहा है। सिकंदर मैं क्या करूँ? रोते हुए जैसे अपने हवास हो उससे हर तक खो गए थे अपने महबूब चौहर की हालत देख। तभी जाबा जो कब का तमाशा देख रहा उनकी जानब हाथ बहा का हालों को उठाते हुए खींच गया। सिकंदर वो बिन आग की मछली की मानता तड़पते खुद को उस नाकाब इंसान की नापाक इंसान की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करती। सिकंदर शाह को पुकारने लगी कमीने छोड़ मेरी बीवी को। उड़ने की हिम्मत करता चलाया था। तभी जाबरहा ने मजीद फायर करते दूसरे कंधे को भी निशाना बनाया था। बाज़र शाह जो पियानो हाल में पियानो बजाने में मगन था पहली गोली के आवाज़ पर अपना वहम समझ दूसरी गोली के आवाज़ पर बाहर को भागा था। सामने का मंजर देख दिल फटने को हुआ था। डैड मामूद चलाता अपने खून में बाप को अपनी बाहों में भरकर डैड ये क्या हो गया? वो उनके चेहरे को दीवाना मार चूमता दीवाना सा होने लगा था। हाला अपने बेटे को भी उन दिनों का जिम्मा अदा देकर मरने वाली हुई थी। यकीनन वो उसके बेटे को भी नहीं छोड़ते।